حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولاة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم. عزیز و دوستو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ایام فاطمیہ کا جاری ہے. آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں. یہ ایام جسے ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں، 20 دن کے ایام ہم مناتے ہیں. اور جیسے کہ اس سے کہ پہلے والے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایام کو بھی محرم سے کم نہ سمجھے اور اس کو بھی بہترین انداز میں عزاداری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بجا لائے. عزیزو دوستو، یہ ایام جو ہم 20 دن مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ایام فاطمیہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ 20 دن کے ایام ہم کیوں مناتے ہیں؟ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت، کئی روایتیں ہمارے پاس ملی ہیں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے سلسلے میں. اور جو 2 معتبر روایت ہے اس میں سے ایک روایت ہے 75 دن کی اور ایک روایت ہے 95 دن یا 95 ڈیز کی ہے، یا 75 ڈیز یا 95 ڈیز. یہ 2 روایتیں ہمارے پاس سے معتبر روایتیں ہیں کہ یہ 2 روایت زیادہ دوسری روایتوں سے. تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ 75 دن یا 95 دن، 75 ڈیز یا 95 ڈیز، یہ کیوں اختلاف ہوا؟ اور آیا ہمیں ایک ہی تاریخ کو منانا چاہیے یا ہم 2 تاریخ منائے؟ کیا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے؟ 75 دن اور 95 دن یعنی 75 ڈیز اور 95 ڈیز، 2 روایت. کیونکہ عربی کے اندر 75 کو 75 کہا جاتا ہے اور 95 کو 95 کو 95 کہا جاتا ہے. 75 یعنی 75 95 95. پرانے زمانے یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے زمانے میں عرب میں جو عربی جو لکھی جاتی تھی اس کے اندر کئی جگہ پر اعراب نہیں لگے تھے. یعنی جیسے کہ ہم قرآن مجید کا بھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں جب قرآن مجید کے اوپر نظر ہمیں ٹھہرتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر کبھی زبر لگا ہوا ہے، کبھی زیر لگا ہوا ہے، کبھی پیش لگا ہوا ہے. یہ ہم اس کے تلاوت آسانی سے ابھی کر لیتے ہیں. لیکن عرب میں یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت جو تھا وہ یہ زبر زیر پیش وغیرہ بھی نہیں تھا اور نقطے بھی نہیں تھے. جیسے کہ تے کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے، سے کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے، بے کے نیچے 1 نقطہ، جیم نقطہ والا، ایسی جو رہتا ہے، سمجھے؟ اس وقت نقطے بھی نہیں تھے. تو 75 اور 95 کو آپ جب لکھیں گے تو بالکل سیم لگے گا آپ کو. صرف نقطوں کا فرق ہے کہ جو ہم کو 70 اور 90 کے درمیان میں فاصلہ دے رہی ہے. تو اسی وجہ سے جب جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تو لکھا گیا تھا 75 یا 95، دونوں میں سے ایک چیز لکھی گئی تھی
کیونکہ شہادت تو ایک ہی دن ہوئی ہے، دو دن تو نہیں ہو سکتی، شہادت تو ایک ہی دن ہوئی ہے، لیکن وہ لکھا گیا اور اس وقت نقطے بھی نہیں تھے عبارت کے اوپر، یا پھر اس وقت زبر زیر وغیرہ بھی نہیں تھے عبارت کے اوپر، تو بعض لوگوں نے اس کو 75 پڑھا اور بعض لوگوں نے اس کو 95 پڑھا. تو اس کی وجہ سے یہ دو روایتیں ہمارے پاس، معتبر روایت ہمارے پاس آ گئی کہ جو نقطے اور اعراب کے اختلاف کی وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ دو روایتیں آئی ہیں. اب آیا ہمیں ایک دن معین کر کے ایک دن شہادت منانا چاہیے یا ہم 2 دن منائیں اور یہ 20 دن ہم مناتے زیادہ بہتر ہمارے لیے؟ تو اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عالم دین نے کوشش کی، جیسے کہ ایران کے اندر جو عالم دین تھے پہلے موجود تھے ایران کے اندر، شہاب الدین مرشی نجفی، ان کے والد بزرگوار محمود مرشی نجفی، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کی اصل قبر کون سی ہے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ زہرا کی ایک روایت کے حساب سے 40 قبریں بنائی تھی، ایک روایت کے حساب سے 70 قبریں یعنی 70 قبریں جناب فاطمہ زہرا کی بنائی گئی تھی. کیونکہ جناب امام علیہ السلام کو ڈر تھا کہ دشمن جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو خراب نہ کرے اور ان کے جنازے کی بے حرمتی نہ کی جائے. یعنی دشمنوں کے درمیان میں جناب فاطمہ زہرا کی دفن ہونے کے بعد یہ باتیں پھیلنے لگی کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کے جنازے کو قبر میں سے باہر نکالیں گے اور ان کے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ ان کو ہم دفن کریں گے. تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر آ گئے اور ایک قبر کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. تو امام کو پہلے سے پتا تھا کہ دشمن جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی بے حرمتی کریں گے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ زہرا کی قبر بنانے کے بعد 40 قبریں یا 70 قبریں بنا دی. کہاں سے کہاں تک جناب فاطمہ زہرا کی قبر بنائی گئی؟ روضہ رسول سے لے کر جنت البقیع تک، اس درمیان میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 قبریں یا 70 قبریں بنا دی. اور ایک قبر پر آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کسی کی مجال ہو آ کر بی بی کی قبر کھود کر دکھائے، خون کی ندیاں بہی جائے گی، خون کی ندیاں بہائی جائے گی مدینے کے اندر. امام علیہ الصلوۃ والسلام غیظ و غضب میں تھے. دشمن نے جب دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غیظ و غضب میں ہیں، وہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. تو جناب مرعشی نجفی نے یعنی آغا محمود مرعشی نجفی، ایران کے اندر جو دفن ہے وہ شہاب الدین مرعشی نجفی، ان کے والد آغا محمود مرعشی نجفی، جو نجف کے اندر طالب علم تھے، نجف کے اندر استاد بھی تھے، استاد حوزہ بھی تھے. اور انہوں نے ایک مرتبہ ایک عمل شروع کیا، انہوں نے کہ میں جناب فاطمہ زہرا کی اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عمل جو کیا، 40 دن تک روزہ رکھا، 40 دن تک عبادتیں کی، اور آخر میں جب 40ویں رات آئی، دن میں روزہ رکھا 40ویں دن، اور جب رات آئی تو عبادت کرنے بیٹھے اور پتہ لگانا چاہا کہ اپنے علم کے ذریعے سے کہ جناب فاطمہ زہرا کی اصل قبر کون سی ہے، یا ان کے حجرے کے اندر ہے، یا خود بی بی کے حجرے کے اندر، یا رسول خدا کے بازو میں دفن ہے، یا پھر جنت البقیع میں دفن ہے، یا ریاض الجنہ میں دفن ہے. تو آغا محمود مرعشی نجفی، آغا شہاب الدین مرعشی نجفی کے والد، انہوں نے حساب لگانا شروع کیا. اور اسی اثناء میں جناب محمود مرعشی نجفی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ غنودگی طاری ہو رہی، یعنی نیند آ رہی ہے تھوڑی سی. تو سوچے کہ تھوڑا میں سو جاؤں، پھر دوبارہ اٹھوں گا اور دوبارہ حساب کتاب لگاؤں گا. آج صبح تک مجھے حساب کتاب پورا کر دینا ہے
اور میں اصل قبر کا پتہ لگا لوں گا۔ جب وہ سو گئے وہیں پہ مصلی پہ ہی انہوں نے، جب مصلی پہ سوئے تو خواب میں 2 یا 3 روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ خود بی بی فاطمہ زہرا ان کے خواب میں آئی، ایک روایت ملتی ہے کہ نہیں جناب امام علی الصلوۃ والسلام آئے، اور ایک روایت ملتا ہے کہ نہیں جناب امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں آئے، اور ان سے کہا کہ اے محمود مرشد نجفی، آپ کیوں اصل قبر کا پتہ لگانا چاہتے ہو؟ تو اس وقت آقا محمود مرشد نجفی نے کہا کہ میں اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا یا امام علی نے کہا یا اماموں نے کہا کہ خود بی بی کی وصیت تھی کہ ان کی قبر کو مخفی رکھا جائے، ان کی قبر کو مخفی رکھا جائے، پتہ نہ چلے کسی کو بھی ان کی قبر کون سی۔ پھر آنے والے نے جو خواب میں، یا تو بی بی تھی خواب میں آنے والی، یا جناب امام علی تھے، یا 5ویں امام یا 6ٹھے امام تھے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ کو بی بی کی قبر کی زیارت کا ثواب چاہیے تو آپ جائیے کہاں پر؟ قم، اور قم میں جا کر آپ جناب معصوم قم کی زیارت کرو۔ جناب معصوم قم کی زیارت کا ثواب آپ کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایک جناب فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب، اور دوسرا جناب معصوم قم کی زیارت کا ثواب۔ تو عزیزو دوستو، اسی طرح ایک عالم دین تھے کہ جو پتہ لگانا چاہتے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کون سی ہے، معاف کیجیے گا، اصل شہادت کا دین کون سا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی اصل شہادت کا دین کون سا ہے۔ تو ان کے خواب میں بھی جناب فاطمہ زہرا آئی، اور جناب فاطمہ زہرا نے آ کر بیان کیا کہ آپ نہیں چاہتے کہ مجھ پر زیادہ گریہ کیا جائے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ مجھ پر زیادہ عزاداری ہو، میرے غم کو زیادہ ذکر کیا جائے، زیادہ یاد کیا جائے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ ہاں بے شک میں چاہتا ہوں کہ آپ کا غم مصائب زیادہ پڑے جائے، آپ پر جو مصیبتیں ہوئی اس کو زیادہ یاد کیا جائے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اگر مؤمنین اور ہمارے شیعہ اور ہمارے محب اگر 2 دن 2 روایت کے حساب سے یا چند روایت کے حساب سے ہر دن اگر مصائب، میری مصیبتیں پڑے اور مجھ پر گریہ و زاری کرے اور مجھ پر عزاداری کرے تو اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ نہیں، بلکہ اور زیادہ گریہ ہونا چاہیے اور عزاداری ہونا چاہیے۔ اس دن سے اس عالم دین نے اصل تاریخ کا پتہ لگانا چھوڑ دیا۔ تو عزیزو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ ایام کو زیادہ میں زیادہ بہترین انداز سے یہ ایام عزاداری کریں، اس ایام میں ہم نوحہ خوانی کریں، اس ایام میں ہم مصائب، مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا کو زیادہ میں زیادہ ذکر کیا جائے، ان پر گریہ و زاری زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اگر جناب فاطمہ زہرا ہم سے راضی ہوئی تو سمجھ لو کہ رسول خدا بھی ہم سے راضی ہے۔ اگر ہم سے جناب رسول اللہ راضی ہوئے تو بے شک خداوند عالم بھی راضی ہوگا، اور اگر خداوند عالم راضی ہوگا تو بے شک ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، کیونکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول خدا نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی من احبہا فقد احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن احب اللہ فی الجنہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ سے محبت کرنے والا جنت میں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر جناب فاطمہ زہرا کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا، جس سے فاطمہ راضی ہو گئی، جس سے فاطمہ خوش ہو گئی، اس نے مجھے راضی کیا، اس نے مجھے خوش کیا۔
اور جس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے راضی کیا، اس سے اللہ راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے، اللہ جس سے خوش ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جنت میں۔ اور حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو عزیزو دوستو، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں کے اندر، ان ایام میں جناب فاطمہ زہرا کے زیادہ سے زیادہ فضائل بیان کی جائے، جناب فاطمہ زہرا کے زیادہ سے زیادہ مصیبتیں اور مصائب بیان کی جائے۔ آؤ، جو کل کے درس کے اندر میں نے جو ایک حدیث ادھوری چھوڑی تھی اس کو آج مکمل کر کے پھر آخر میں تھوڑے مصائب کی فکریں۔ کل کی حدیث کے اندر بیان کیا تھا کہ حدیث تھی جناب سلمان فارسی سے ہمارے آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جناب سلمان فارسی سے رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا رسول خدا نے جناب سلمان فارسی سے؟ جناب سلمان فارسی سے رسول خدا نے فرمایا کہ یا سلمان، کہ اے سلمان، من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ میں جنت کے اندر وہ شخص رہے گا جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی۔ ومن ابغضها فہو فی النار، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو یا جس نے فاطمہ کو اذیت دی وہ جہنم میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ یہ حدیث آپ کے سامنے اتنی میں نے بیان کی تھی، اور آگے حدیث دیکھیں۔ پھر جناب سلمان فارسی سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول خدا نے آگے فرمایا کہ یا سلمان، حب فاطمہ ینفع فی مئت موطن، کہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت 100 جگہ پر، 100 جگہ پر اسے کام آئے گی۔ 100 جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کی محبت، جو شخص جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا اسے یہ محبت ہے جو ہے وہ 100 جگہ پر کام آئے گی۔ کون سے 100 جگہ؟ اس میں سے کچھ جگہوں کا نام رسول خدا نے خود بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان، جو جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا اسے 100 جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی۔ ایسرو تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ، کہ اس میں سے جو زیادہ کام آئے گی، جس جگہ پہ زیادہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی، وہ ہے کہ موت کے وقت جناب فاطمہ زہرا کی محبت اسے کام آئے گی۔ موت کے وقت خود روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، خاص کر کے ہمارے آپ کے 8 امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا، من زار فی الحیاتی او بعد مماتی، جو شخص میری زیارت کرے ہماری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد، تو میں اس کو 4 جگہ پر مدد کروں گا اس میں سے ایک چیز امام رضا نے خود بیان فرمائی ہے کہ موت کے وقت، امام رضا نے خود بیان فرمایا کہ موت کے وقت اس کی میں مدد کروں گا۔ امام رضا خود آ کر ملک الموت سے کہیں گے کہ یہ میرا زائر تھا، اس کی روح آسانی سے قبض کرنا، یہ میرا زائر تھا، اس کی روح آسانی سے قبض کرنا۔ تو عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کی محبت بھی
جس کے دلوں کے اندر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہوگی، ملک الموت سے کہا جائے گا کہ اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے، اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے۔ تو دوستو، پہلی چیز جو جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی، سب سے زیادہ جہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی وہ ہے موت کے وقت جناب فاطمہ زہرا کی۔ دوسری جگہ قبر، جہاں پر تنہا ہوگا انسان، دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ کر جائیں گے، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ رشتہ دار وہاں پر کام آئیں گے، سب چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی جو اسے قبر میں کام آئے گی، اور قبر میں عذاب کے فرشتے دیکھیں گے کہ نہ ان کے دلوں میں تو جناب فاطمہ زہرا کی محبت تھی، اور اس کی وجہ سے اس پر قبر میں عذاب نازل نہ ہوگا۔ تو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کی محبت، پہلے موت کے وقت، دوسرے قبر میں۔ تیسری جگہ میزان، ترازو، میدان قیامت میں جہاں پہ ترازو ہوگا، جہاں پہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، نیک اعمال زیادہ ہے یا ہماری برائیاں زیادہ لکھی گئی ہے، یا بد اعمال ہمارے زیادہ ہے، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی۔ اگر ہمارے دلوں میں جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی تو بے شک ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور اسی وجہ سے ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال کو دیا جائے گا، اور ہمیں جنت کے لیے بشارت دی جائے گی۔ میزان، جناب فاطمہ زہرا کی محبت کا۔ چوتھی، محشر میں حشر کا میدان ہوگا، جہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہمارے لیے کام آئے گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حشر کا میدان کہ جو سورج سوا نیزے پر آئے گا، ایک دن 50,000 سالوں کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، اور نہ سایہ ہوگا کسی کے سر پر، لیکن ہاں جس کے دلوں میں جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی اس کے سر پر سایہ بھی ہوگا، جناب فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد صراط، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی کہ جو ہمیں وہاں پر کام آئے گی، اور محاسبہ کہ جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی محبت کام آئے گی۔ رسول خدا نے آگے فرمایا کہ سلمان، فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا میری بیٹی راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں، جس سے میری بیٹی راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوگا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوگا۔ ومن غضبت علیہ فاطمہ غضبت علیہ، اور جس پہ جناب فاطمہ زہرا جس سے ناراض ہوگی، جس سے جناب فاطمہ زہرا ناراض ہوگی اس سے میں ناراض ہوں گا، اور جس سے میں ناراض ہوں گا اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوگا۔ آگے رسول خدا نے فرمایا، یا سلمان ویل لمن یظلمہا ویظلم ذریتہا وشیعتہا، کہ ویل ہے اس کے لیے، مصیبت ہے، وائے ہو اس کے لیے، مصیبت ہے اس کے لیے کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا پر ظلم کیا، اور جناب فاطمہ زہرا کی ذریت پر ظلم کیا، اور جناب فاطمہ زہرا کے شیعوں پر ظلم کیا۔ حضرت دوستو، صرف جناب فاطمہ زہرا پر ظلم نہیں، بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی ذریت پر بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو اس کے لیے ویل ہے، صرف جناب فاطمہ زہرا کی ذریت پر نہیں،
بلکہ اگر کسی نے جناب فاطمہ زہرا کی اولاد پر بھی اگر جناب فاطمہ زہرا کے شیعوں پر بھی اگر ظلم کیا ہو تو اس کے لیے ویل ہوگا۔ عزیز دوستو، وہ بی بی کہ جس کے دروازے پر رسول اللہ آ کر ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے درس میں بیان کیا تھا اور آپ لوگ ہمیشہ ذاکروں سے اور عالموں سے سنا کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر سلام کرتے تھے، جب واپس آتے تھے مدینے سے باہر سے مدینہ جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آ کر جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر سلام کرتے تھے۔ وہ دروازہ کہ جس دروازے پر ملک آ کر خود اجازت مانگتے ہو، فرشتے آ کر خود اجازت مانگتے ہو، یہاں تک کہ ملک الموت خود آ کر جس دروازے پر اجازت مانگتا ہو، جن کی اجازت کے بغیر ملک الموت بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، رضوان جنہ خود دروازے پر آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ ایسے دوستو، اس گھر پر جس گھر کے اندر جبرائیل آ کر، میکائیل آ کر، فرشتے آ کر گھر والوں کی مدد کرتے ہوں، ظالموں نے رسول خدا کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا پر اتنے ظلم ڈھائے، اتنے مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر پڑی کہ جناب فاطمہ زہرا مرثیہ پڑھتی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد مجھ پر اتنے مصائب گرے کہ اگر دن کے اجالے پہ گرتے، روشن دن پر گرتے تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا پر کتنے مصائب گرے، کتنی مصیبت ہے جناب فاطمہ زہرا پر۔ روایت کا جو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ہے، آنے والے آگ اور لکڑیاں لے کر جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر آئے، دروازے پر آئے، دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازے پر اتنے زور سے پیر کو مارا گیا کہ جناب فاطمہ زہرا بیان کرتی ہے کہ میں دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس گئی، میں دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس گئی۔ دروازے میں جو میخ لگی تھی، جو چونک لگی تھی، وہ جناب فاطمہ زہرا کے بدن میں پیوست ہو گئی، جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا ہے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے، دشمن گھر میں داخل ہوئے، جناب فاطمہ زہرا کے بے ہوش ہونے کے بعد جب دشمن گھر میں داخل ہوتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسن باندھا گیا، امام علی علیہ السلام کو مسجد کی طرف لے جایا گیا۔ جب جناب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا، آواز دی، خذینی فی الزا ادرکینی فی الزا، اے فضا میری مدد کرو، اے فضا مجھ تک جلدی سے پہنچو، میری مدد کرو، اے فضا میرے محسن کی شہادت ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا نے جناب مہدی کو آواز دی، 12ویں امام کو آواز دی، اے مہدی یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کو پہنچو۔ ہاں عزیزو، جناب فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے فضا سے سوال کیا، فضا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟
کیوں جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا؟ اور سوال کیا جناب فاطمہ زہرا نے کہ علی خود اپنی مرضی سے گئے ہیں یا علی کو لے جایا گیا؟ کیوں جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا؟ اس لیے جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ علی کا امامہ یہیں پر رکھا ہوا ہے. امام علی جو اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے، امامہ رکھتے تھے، وہ تو گھر میں رکھا گیا ہے. امام علی اپنے گھر سے کبھی بھی امامے کے بغیر نہیں نکلتے تھے. اس لیے فوراً سوال کیا کہ فضہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ علی کو لے جایا گیا یا علی خود اپنی مرضی سے گئے؟ جناب فضہ نے بیان کیا کہ اے فاطمہ، علی کے گلے میں رسن باندھی گئی اور علی کو مسجد کی طرف لے جایا گیا. جناب فاطمہ زہرا جلدی سے بلند ہوئی، جلدی سے کھڑی ہوئی، چادر کو پہنا اور فوراً مسجد کی طرف دوڑی. تو کیا دیکھا کہ مسجد کی طرف امام علی السلام کو لے جایا جا رہا تھا. جناب فاطمہ زہرا نے جلدی سے فاطمہ زہرا نے امام علی کو پکڑ لیا، امام علی کے دامن کو پکڑا، امام علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی. ہاں عزیزو، جناب فاطمہ زہرا امام علی کو بچانے کے لیے محسن کی شہادت بھی بھول گئی. اپنی جو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پہلو شکستہ ہو گیا تھا، اسے بھی جناب فاطمہ زہرا بھول گئی اور فوراً امام علی السلام کے دامن کو اور ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ میں امام علی کو لے جانے نہیں دوں گی. آزادارو، ایک دشمن نے کہا ایک کنفوز، یہ تعزیہ نہ لو اور جناب فاطمہ کے ہاتھ کو علی سے جدا کر دو. آزاداروں، روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر تعزیانہ مارا گیا. جناب فاطمہ زہرا درد برداشت نہ کر سکی. آزاداروں، جناب فاطمہ زہرا نے جیسے ہی امام علی کو چھوڑا، ویسے ہی دشمن امام علی کو مسجد نبوی میں داخل کر چکے تھے. لے گئے جناب امام علی السلام کو. عزیزو، امام علی السلام سے کہا گیا کہ علی جلدی سے بیعت کرو. امام علی نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ جناب فاطمہ زہرا منظر دیکھ رہی ہے. اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو کسی نے کہا کہ اے علی، اگر دشمن نے کہا علی اگر آپ بیعت نہیں کرو گے تو ہم آپ کی گردن کو جدا کر دیں گے، آپ کے سر کو آپ کے بدن سے جدا کر دیں گے، آپ کی گردن پر ہم وار کریں گے. ہاں زادارو، جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے کہا، آواز دی جناب فاطمہ زہرا نے، جیسے یہ سنا آواز دی جناب فاطمہ زہرا نے کہ امام علی السلام کو رہا کیا جائے، یا اگر رہا نہ کیا جائے گا تو میں اپنے بابا کی قبر کے پاس جاؤں گی، اپنے بالوں کو پریشان کروں گی اور بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کروں گی، خدا سے بد دعا کروں گی. ہاں زادارو، امام علی السلام نے فوراً جناب سلمان کو بھیجا. اے سلمان، جناب سلمان سے کہا، اے سلمان جلدی سے جاؤ فاطمہ کے پاس اور فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے. اگر بد دعا کریں گی تو کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. ہاں عزیزو، جناب فاطمہ زہرا نے بس بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا تھا کہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی تھی. جناب سلمان سامنے آئے اور کہا کہ بی بی بد دعا نہ کرو. جناب سلمان سے جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ اے سلمان، آپ نے نہیں دیکھا کہ علی کو گرفتار کیا گیا، علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، علی کی گردن پر وار کرنا چاہتے ہیں، بد دعا نہ کرو تو کیا کرو؟ ہاں زادارو، جناب سلمان نے فرمایا کہ امام علی نے خود کہا ہے، اے فاطمہ آپ بد دعا نہ کرے ورنہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. ہاں زادارو، جناب فاطمہ زہرا نے جیسے ہی سنا کہ علی نے خود حکم دیا ہے، امام علی نے خود فرمایا ہے. ہاں عزادارو، یہ مصیبتیں تھی جناب فاطمہ زہرا پر. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اور آگے مصیبتیں بیان کی جائیں گی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
پروردگار تو یہ چار نماز میں الصلوۃ والسلام کے واسطہ ہم سب کی یہ مختصر مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو ہمارے گناہان صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمارے نیکیوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کو جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، شیعہ حیدر کرہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے پروردگار ان کے مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان سب کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، خاص کر کے یہ بیماری جو کورونا کی بیماری، پروردگار ان سب سے نجات عطا فرما، پروردگار تو یہ چار نماز میں الصلوۃ والسلام کے واسطہ پروردگار دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے تیری آخری حجت امام حسین الصلوۃ والسلام کے وارث جناب فاطمہ زہرا کے وارث امام زمان الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔